السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی کی پہلی حدیث، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اگر کسی سند میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہوگا تو وہ آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کی سند کے سارے راوی معتبر ہیں۔ سماک بن حرب، اس کی حدیث بھی معتبر ہی ہوتی ہے، سوائے وہ سند جس میں سماک اکرمہ سے بیان کرے، اس کو علماء نے مضطرب قرار دیا ہے۔ تو اس میں سماک کے بعد ہا آیا ہے۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کی ایک اور سند، تحویل سند اسے کہا جاتا ہے۔ ہا نقطے کے بغیر، جسے مہملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اختصار علوم الحدیث میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے صفحہ 163 اور سنن ترمذی احمد شاکر رحمہ اللہ نے 6 جلدوں میں ترمذی کی تحقیق کی ہے۔ تو اس کی جلد 1 صفحہ 87 پہ انہوں نے یہ بھی بات لکھی ہے، یہ ہا نہیں، اصل میں خا ہے۔ خا کا مطلب ہوتا ہے سند آخر، ایک اور سند، دوسری سند۔ تو یہ بات انہوں نے خود ہی کہی ہے کہ یہ معتبر بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہا پڑھنا ہے بلا نقطہ، خا نہیں پڑھنا با نقطہ۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک وکی راوی آئے ہیں۔ وکی کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حنفی ہیں، تو یہ دعویٰ ان کا درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی ہی میں 906 نمبر حدیث کے تحت آپ یہ پڑھیں گے کہ امام وکی نے کہا کہ اشعار یہ سنت ہے، تو کسی نے کہا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، وہ تو اسے مصلح کہتے ہیں۔ اشعار و مصلح کی بحث آگے آ جائے گی۔ تو امام وکی کہنے لگے تیرا حل یہ ہے کہ تجھے پابند سلاسل کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا اور تو مجھے لوگوں کے اقوال بتاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام وکی حنفی نہیں تھے، نہ ہی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ مقلد تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 2630 حدیثیں مروی ہیں۔ اب ابن عمر آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بیٹے اور بھی تھے، تو یہاں سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب ابن عمر بولا جائے، ابن عباس بولا جائے، ابن زبیر بولا جائے، یا ابن عمر بن عاص بولا جائے، یا ابن مسعود بولا جائے، تو اس وقت مراد ان کے بیٹوں میں سے صرف عبداللہ ہوتے ہیں۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بلا وضو کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ، ظاہری بات ہے۔ تو جب سلام پھیرتے ہیں تو اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ جس طرح سے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، اس طرح سے یہ عبادت ادا، اس لیے تو ہمیں معاف فرما۔
لا تقبل صلاۃ، یہاں مجہول کا صیغہ استعمال ہے، جبکہ صحیح مسلم 224 نمبر حدیث اور الطہور قاسم بن سلام کی کتاب ہے، اس میں 54 نمبر حدیث میں یہ لفظ ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ بلا وضو نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ایک پٹھان آیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا جی مولوی صاحب بتاؤ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں ہوتی۔ کہنے لگا دیکھو مجھے تو اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، عمدۃ القاری میں موجود ہے، شرح البخاری میں موجود ہے، سفیری کی نیل الاوطار میں موجود ہے کہ لِأَن تُقْبَلَ لِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن جَمِيعِ الدُّنْيَا، اگر میری ساری زندگی میں صرف ایک ہی نماز قبول ہو جائے تو یہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ حنفیوں کی کتاب ہے مشہور نور الانوار، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فالوضوء مثال للمأمور به الذي لا يتعدى الغير بأدائه فإنه في نفسه تبريد وتنظيف للأعضاء وإزاعة للماء، کہ وضو حقیقت میں پانی کا ضیاء ہے یا جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ الہدایہ پڑھیں، جسے الہدایہ کل قرآن کہا گیا ہے، احناف کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا جنازہ کھڑا ہے اور میت کے ساتھ آنے والے کا ولی ہونے والا تعلق نہیں ہے، کہ وہ ولی نہیں بنتا میت کا، تو اب اگر وہ آیا ہے، جنازے کی نماز کھڑی ہے، تو وہ تیمم کر کے جلدی جلدی نماز کے اندر شامل ہو جائے، کیونکہ اگر وہ وضو کرے گا تو نماز اس کی رہ جائے گی۔ عید میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر عید کی نماز کھڑی ہے تو وہ تیمم کر کے جلدی جلدی نماز کے اندر شامل ہو جائے، وضو کرنے کی زحمت اور تکلیف نہ اٹھائے۔ کتاب الطہارہ الہدایہ میں یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیں جنازہ جو ہے نماز ہے کہ نہیں ہے، عید جو ہے نماز ہے کہ نہیں ہے۔ من صلی علی الجنازۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے نماز جنازہ پڑھی، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھیوں پر نماز جنازہ پڑھو، صلو علی النجاشی، نجاشی کا نماز جنازہ پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عید کو اور جنازہ کو نماز قرار دیں، اور ہم کہیں جی اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہالت اور حماقت اور کم علمی کے علاوہ
اسے اور کس نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے؟ الی اللہ المشتقی، ہم اللہ سے ایسے لوگوں کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ولا صدقۃ من غلول قال حناد فی حدیث الا بطہور۔ غلول کہتے ہیں خیانت، خیانت سے بھی صدقہ قبول ہوتا نہیں۔ مال غنیمت سے کسی نے خیانت کر لی، مال چوری کر لیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس سے بھی یہ ثواب نہیں ملنا، صدقے والے ثواب کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ تو پیچھے لفظ ہم نے پڑھے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، تو یہاں ہے قال حناد فی حدیث الا بطہور، تو حناد کہتے ہیں کہ الا بطہور کے لفظ ہیں۔ اصل میں دیکھیں نا، آپ پیچھے آئیں سند کی طرف، دو سندیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی۔ ایک میں امام ترمذی کے استاد تھے قتیبہ بن سعید، دوسری سند میں استاد تھے حناد۔ تو قتیبہ بن سعید نے حدیث کے لفظ جو بیان کیے وہ ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اور حناد نے جو لفظ بیان کیے وہ یہ ہے کہ لا تقبل صلاۃ الا بطہور۔ روایت میں چونکہ وجہ ضعف نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر بن جاتی ہے۔